بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 65۔ اللہ نے قریش کے سرداروں کو پکڑ لیا۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے قریش کی زیادتیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ جوں جوں توحید کی روشنی پھیلتی گئی اور لوگ ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے لگے، قریش کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تشدد کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ ایک دن کعبہ کے صحن میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ان میں سے ایک بدبخت کو شرارت سوجی۔ بولا، کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں؟ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرانے والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو اس واقعے کے گواہ اور راوی ہیں، فرماتے ہیں اس پر قوم کا بدبخت آدمی عقبہ ابن ابی معیط اٹھا اور جا کے اوجھڑی لے آیا۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ مشرکین کی جماعت قہقہے مارتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگی اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر مبارک نہ اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں قوم کا کمزور آدمی تھا، میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے اندر انہیں بچانے کی طاقت ہوتی۔ ادھر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خبر دیتا ہے۔ اس وقت وہ نوعمر لڑکی تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بابا کے کندھوں سے گندگی اتاری اور ان ظالموں کو شرم دلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بہت بھاری گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا نام بھی لیا مگر راوی اس کا نام بھول گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی غزوہ بدر ہوتا ہے۔ یہ تمام مجرمین بدر کے میدان میں جاتے ہیں اور پھر اس شرارت کا آغاز کرنے والے ابو جہل کا جو حشر ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ اسے 2 انصاری نوجوانوں نے سخت زخمی کر دیا۔ جنگ کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے اور اسے حسن اتفاق کہیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں پایا کہ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ چھوٹے سے قد کے عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا تو ابو جہل نے آنکھیں کھولی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ بولا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگ قتل کر رہے ہو، کیا قریش میں اس سے بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ پھر کہنے لگا، کاش مجھے ایک کسان کے بجائے کسی معزز شخص نے قتل کیا ہوتا۔ ابو جہل نے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ آج فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی۔ اب انہوں نے امت محمدیہ کے اس فرعون کی گردن پر پاؤں رکھا تو ابو جہل جو زخموں سے چور تھا، اٹھنے سے عاجز تھا مگر بات کر رہا تھا، کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ انہوں نے اس کی سنی انسنی کر کے اس بدبخت کا سر کاٹ لیا۔ ابو جہل سمیت
وہ تمام بدبخت جن کا نام اوپر مذکور ہے انہیں دیگر مقتولین کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرعا فی قلیب بدر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی بدر کے گندے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے دیکھا۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں یقیناً بعض بڑے مشکل وقت آتے ہیں، مایوس نہ ہوں، اپنے ہاتھوں کو اپنے سچے اور رحیم و کریم رب کی طرف بلند کیجیے، اس سے دعا کیجیے، اس کو پکاریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی پریشانی دور ہوگی اور آپ کے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔